السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے عدل و انصاف کرنے کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 پارہ نمبر 26 کے اندر ذکر کیا، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بس اگر وہ رجوع کر لیں تو تم لوگ دونوں گروہوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ مطابق صلح کروا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عدل و انصاف کرنے والوں کو اپنی محبت کی نوید سنائی ہے، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ عنایت فرمائے گا، ان میں سے ایک عادل حکمراں ہوگا جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ کون شخص؟ جو امام عادل، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والا ہے، ایسا بادشاہ جو لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے، ایسا شخص، ایسا انسان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ اسی طریقے سے عدل و انصاف کرنے والوں کے بارے میں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنے حکم، اپنے گھر والوں اور ان کاموں میں جو ان کے سپرد ہیں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے انصاف سے کام لے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے۔ انسان اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرے، اپنی بیوی کے ساتھ کرے، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر ضروری ہے صدقہ دینا، یعنی انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرا دے، 2 آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے بھائیوں کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں۔ اسلامی قوانین کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف کو بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے قوانین چاہے معاشیات کے متعلق ہو یا حقوق سے، اسلام ہر جگہ عدل و انصاف اور برابری کا درس دیتا ہے، اور عدل و آپ یوں کہہ لیں کہ انسان ایک زندہ رہنے کے لیے جس طریقے سے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، نفاذ اسلام کے لیے عدل و انصاف کی اتنی ہی ضرورت پڑتی ہے، اور کیونکہ قیام عدل کے بغیر اسلامی نظام کا کوئی بھی جز صحیح صورت میں نشو و نما نہیں پا سکتا ہے۔ عدل و انصاف ہی وہ پیمانہ ہے جس کے بدولت انسانیت زندہ ہے۔ اگر معاشرہ عدل و انصاف سے عاری ہو تو وہ صالح معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ہاں، ظلم و جبر کی آماج گاہ ضرور بن سکتا ہے۔ عدل و انصاف ہی تمام نیکی اور محاسن اور اس کی اساس ہے۔ عدل و انصاف ہی ہے کہ انسان زندگی کا لطف حاصل کر سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر معاشرہ وحشت اور درندگی کا اڈا بن جائے گا۔ عدل و انصاف کا جز یہ ہے کہ جذبہ جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اخلاقی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر عدل و انصاف کا بھی حکم فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عدل کرنے کا جو حکم دیا ہے مطلقاً ہے، وہ چاہے عدم مطلق فردی طور پر ہو، لوگوں کے درمیان ہو، معاشرے کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، یہاں پر مطلقاً جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنے کا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ انصاف زندگی کے ہر شعبے میں بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے اور رعایا اپنے بادشاہ کے ساتھ کرے، مالک اپنے ملازم کے ساتھ انصاف کرے اور ملازم اپنے مالک کے ساتھ، آقا اپنے غلام کے ساتھ انصاف کرے اور غلام اپنے آقا کے ساتھ، اور استاد اپنے طالب علم کے ساتھ انصاف کرے، طالب علم اپنے استاد کے ساتھ، اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں اور بچے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے شوہر بیوی کے ساتھ انصاف کرے اور بیوی شوہر کے ساتھ انصاف کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہ ذکر کر دیا ہے کہ عورتوں سے شادی کرنے کے بارے میں کہا ہے اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہے، تمہیں خدشہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں اگر ہمارے پاس ہوگی، ان کے درمیان اگر ہم عدل نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بیوی پر، ایک عورت پر اتفاق کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، اور جو بھی شخص ہے، ہر ایک کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لینا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جہاں بھی کہیں رہے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے، اور مکان میں رہے عدل و انصاف پر قائم اور دائم رہے، دکان میں رہے عدل و انصاف پر قائم اور دائم رہے، دفتر میں رہے عدل و انصاف پر قائم اور دائم رہے، یہاں تک کہ انسان جب بھی بولے انصاف کے ساتھ اور انصاف کی آواز بن کر کے بولے۔ انصاف کرو گے، انصاف اگر بولو گے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران رہو گے۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ بھی دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اگر فیصلہ کرو تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور جب عدل کے ساتھ تم فیصلہ کرو گے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بولو تو انصاف کے ساتھ بولو، جب بولو انصاف کے ساتھ بولو، اگرچہ عدل و انصاف کے لیے تمہیں اپنے عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ بولنا پڑے، ہر ایک کے ساتھ۔ اور اسی طرح عدل و انصاف کی راہ میں عموماً دو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ پہلی چیز عداوت، دشمنی۔ انسان جب عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور انصاف کرتا ہے، انصاف بولتا ہے، تو سب سے پہلے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور قرابت یعنی انسان کبھی کسی قوم یا کسی فرد عداوت اور دشمنی کی وجہ سے نا انصافی کر بیٹھتا ہے، یا پھر اپنے کسی رشتہ دار کی وجہ سے ظلم اور نا انصافی، اور اس سے بھی کٹھن منزل اس وقت آتی ہے جب کبھی انسان اپنوں کے ساتھ، اپنوں کے خود اپنی ہی ذات ہو، لیکن میرے بھائیو یہ چیزیں چاہے وہ اپنے کے ساتھ ہو، چاہے قرابت دار کے ساتھ ہو، چاہے معاشرے کے ساتھ ہو، ہر حالت میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ لیکن مذہب اسلام نے ان دیواروں کو گرا دیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ عدل و انصاف کی ترازو اس قدر مضبوط اور برابر ہو کہ سخت ترین نفرت اور شدید ترین محبت بھی ہو، اس ترازو کے کسی پلڑے کو جھکا نہ سکے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا خبردار کسی کی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ نا انصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر دوسرے قیدیوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ فدیہ لے کر انہیں رہا کیا جا رہا تھا۔ 4000 درہم میں
لیکن امیر ترین لوگوں سے اس سے بھی کچھ کہیں زیادہ رقم لی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس لیے چند صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ انہیں بغیر فدیہ کے، بغیر کسی چیز کے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ عباس سے ان کی امیری کی وجہ سے حسب قاعدہ 4000 درہم سے زیادہ وصول کیے جائیں۔ یہ تھا لوگوں کے درمیان، چاہے اپنوں کے درمیان ہو، عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور عدل جب کرو گے، عدل قائم رہے گا، اس سے پورا معاشرہ، پورا گھر، یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اور اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اسلام کی نظر میں رشتے اور ناطے بعد میں ہیں، قانون پہلے ہے۔ اسلام کی نظر میں قرابت بعد میں ہے، عدل و انصاف پہلے ہے۔ اسی لیے اسلام ہر جگہ عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے امن و امان کا قیام ممکن ہے، اور اس کے بغیر امن و امان اور تحفظ کا تصور ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب کہا جائے کہ اسلام امن و سلامتی کے بغیر امن و سلامتی کا مذہب ہے، تو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عدل اور انصاف کے بنا امن و امان کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اور ذکر کر دوں میرے بھائیوں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قبیلے کی عورت، اس قبیلے کا مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لیا تھا، اور چوری کرنے کے بعد سارے لوگ، اس کے بڑے بڑے لوگ گئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس عورت کا، اور اس فلاں قبیلے کے رہنے والی ہے۔ یہ بات جب تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل کا دستور ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ میرے بھائیو، یہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عدل و انصاف۔ اس لیے ہم اور آپ لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان عدل و انصاف کریں۔ اگر عدل و انصاف کریں گے تو امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر جگہ، ہر معاملے میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔